اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم دیکھیں گے حاجیوں کو آگاہ کرنے کے لیے قریش کے مشورے۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا۔ اس نے کہا، دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارے اس صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا، اچھا تم ہمیں تو ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ اس نے کہا، وہ کاہن نہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان کی سی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے وہ پاگل ہے۔ اس نے کہا، وہ پاگل بھی نہیں، ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگل کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ اس نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، ہم شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں۔ لوگوں نے کہا، اچھا ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ ان کی سی جھاڑ پھونک ہے نہ گروہ بندی۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں؟ اس نے کہا، واللہ اس کی بات میں مٹھاس، رونق اور تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو کچھ بھی کہو واضح ہو جائے گا، وہ باطل ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے، وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اسے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجمع اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ فرماتے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ مقابلے کی مختلف تدبیریں۔ حج کے بعد جب قریش اپنے گھر کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی مشورے سے کئی تدبیریں طے کیں، جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ یہ تدبیریں مختصراً یہ ہیں: ہنسی اڑانا اور تحقیر و استہزاء کی روش اپنانا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے، اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، گھڑتا ہے، بناوٹی ہے۔ جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے، یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے، یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے، ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا۔ ان کا نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں کھینچا، مجرب ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے، اور جب وہ اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ مشرکین نے اس ہنسی، مذاق، ٹھٹھے اور طعنہ زنی
کہ اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی۔ چنانچہ فرمایا، تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی، ہم آپ سے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی۔ چنانچہ فرمایا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا، جس کا نتیجہ یہ رہا کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا۔ آج ہم بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، آگے پھر اور دیکھیں گے انہوں نے کون سی تدابیر کی، لوگوں کو آپ سے باتیں سننے سے روکا، اور بھی بہت ہے، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے لوگ جب ہمارا مذاق اڑائیں، کہیں کہ تم مولوی بن گئی ہو، تم بہت ہی پاکیزہ بننا چاہتی ہو، تم نے نقاب کر لیا ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑو اس کو، بہت سی باتیں ہمیں بھی سننے کو ملیں گی جب ہم دین کے راستے پر چلیں گے۔ تو ہم نے بھی اس پر عمل کرنا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے اس سیدھے راستے پر چلتے جانا ہے، لوگ آئیں گے ہمیں مذاق اڑائیں گے، لیکن ہم نے دل پر نہیں لینا، ہم نے اللہ کے راستے پر چلتے رہنا ہے، انشاءاللہ یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔